الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل بلدك أن يطعم خشية أن يطعم طعمك قال ثم أي قال أن تزني حليلة جارك فأنزل الله تبارك وتعالى تصديقها الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلا بالحق ولا يزنون۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اس کے بعد تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو کہا کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں آیت نازل فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن، وہاں سے شروع ہو رہی آیت، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا وغیرہ نہیں کرتے لوگ۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر اشراک باللہ وقتل النفس حقوق الوالدین ویمین الغموس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے گناہ یہ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کسی جان کو ناحق قتل کرو، والدین کی نافرمانی کرو اور تم جھوٹی قسم کھاؤ۔ تو احادیث کا جو عنوان ہے باب الکبائر، کبیرہ گناہ، تو اللہ رسول کی نافرمانی گناہ کہلاتی ہے۔ تب یہ تقسیم صرف اس لیے ہے کہ گریڈز کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ اگر صرف نافرمانی دیکھی جائے تو اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹی نافرمانی چھوٹی نہیں ہوتی ہے نا، تمام نافرمانی جو ہے بہت ڈرنے کے قابل ہے نا۔ اللہ رسول کی نافرمانی جو ہے چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو تو وہ تو سیریس ہی ہے۔ گناہ کے لحاظ سے دیکھ کر یہ تقسیم کی گئی ہے۔ کیا چھوٹا چھوٹا صغیرہ گناہ کرنا کیا بولے تو ایسا نہیں ہے، تمام ہی گناہ سے بچنا ہے آدمی کو۔ تو آج جو بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ تمام گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے ہوئے آدمی مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ بات آپ کو جاننے کی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب پاک فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ سورہ نساء کی آیت ہے، 7ویں رکوع کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو یعنی اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے ماں سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا اس نے بہت بڑا طوفان باندھا، معاف نہیں کریے کسی بات ہے تو دنیا کی زندگی معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بے انتہا معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، ہے نا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے اندر آدمی جو بھی گناہ کرے، سورہ زمر کی آیت ہے قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کے اے میرے بندو، اپنے بندے کر اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کے رحمت سے ہرگز مایوس مت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرے، انہ هو الغفور الرحیم، ارے اس کی صفات ہی تو ہیں، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس کی ذاتی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ کب دنیا کی زندگی کے اندر ہے۔ کتنے بھی بڑے ایک آدمی آیا آ کے اللہ کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اگر میرے گناہ سارے لوگوں کو بانٹ دیں سارے لوگوں لے کے ڈوب جاؤں گا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں زندگی بھر
کہ اگر میرے گناہ اگر لوگوں پر بانٹ دیے تو سارے لوگوں کو لے کے میں ڈوب جاؤں گا، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ ہاں تیرے لیے معافی ہے۔ اتنا خوش ہو کے روتا ہوا چلا گیا، اللہ میرا کتنا بڑا مہربان ہے میرا رب۔ تو بہت سے لوگ آ کے سوال کرتے تھے کیا میں ایسا گناہ کیوں؟ معافی، ہاں تمہارے لیے معافی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہے۔ دیکھو تو اس طرح سے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتے، لیکن ایک گناہ کو معاف نہیں کرتے، وہ شرک والا گناہ ہے، اس کا اعلان یہاں کیا جا رہا ہے۔ اور سورہ نساء کی 18ویں آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے ماں سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، اللہ چاہے تو معاف کریں گے، تو سزا دیں گے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے اس کو۔ اللہ چاہے تو معاف کریں گے، جو بات کی گئی ہے تو اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے معاف کر سکتے، نہیں بھی چلو سزا دیں گے، تھوڑا سزا دیں گے، لیکن سزا پانے کے بعد پھر نکالا جائے گا۔ لیکن جو اس سے شرک کیا ہے اس کی سزا اسی نہیں کہ اس کو نکالا ہی نہیں جائے گا، اس کی معافی نہیں، یاد رکھو۔ تو اس لیے اس گناہ سے بچنا بہت ضروری، اس گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ نہیں بہت سا جگہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور سارے انبیاء کرام ہی دعوت دینے آئے تھے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک میں ٹھہراؤ۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ پہلے نہیں ہے، اس کے بعد اس بات، پہلے نگیشن ہے، اس کے بعد افرمیشن ہے، تمام معبودوں کو نکالو تم، اس کے بعد اللہ کا اقرار کرو، جب بھی تم کو صحیح ایمان ملے گا، نہیں تو ایمان کہاں ملے گا؟ تو وہ بھی ہونا یہ نا جی، ہم نہ پیرائیں بھی ہونا، اللہ بھی ہونا۔ دیکھو اللہ کیا اللہ 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 بیٹھے ہیں، اللہ کیا کرنا، کیسے بولے اللہ 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 کیا کیا کریں گے، اللہ کہتے ہیں تو بولو پیرائیں بھی ہونا، اللہ بھی ہونا۔ دیکھو صاحب ہم فلمیں نکالتے ہیں الٹے سیدھے، ابھی پتہ نہیں ہم کو معلوم نہیں کیا زمان نکالے، نماز اور نیاز کی فلم نکالائیں گے، کیا کیا کریں گے نماز سے، اللہ مسجد گئے نہیں، وہاں سے وہ نیاز چلے گا، وہ گیا درگاہ گیا، سب بیماری دور ہو گئی، اس کو کیا عقیدہ پیدا ہوتا ہے بتائیے اس سے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کیا ہم جو ایمان والے ہیں ہم مشرک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان والوں کو مشرک بول رہے ہیں کہ صاحب؟ ہاں اللہ تعالیٰ خود بولے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام کی آیت ہے، 7 رکوع کی 8 رکوع کی آیت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایسے لوگوں کے لیے ہی کل امن ہے دوزخ سے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ تو ظلم تو یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں آتا نا، کیا ظلم کر رہا صاحب انہیں چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، غلطی، کوئی کوتاہی، سب کے لیے ظلم کے ساتھ بہت ظلم سا ڈھارا جیون ہے بولتے رہتے۔ تو صحابہ کرام کو بہت پریشانی ہوئی، لما نزلت حاضل آیا تو یہ آیت نازل ہوتی آ کے شق علی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دشوار ہو گیا، اللہ کے رسول کیسی آیت نازل ہوئی، ہمارے لیے برداشت نہیں ہے، کچھ بھی گناہ نہیں کرنا کہتے ہمیں کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں اپنے ایمان سے ذرا بھی غلطی نہیں کرے، انہوں ظلم چھوٹی غلطی سے لے کے بڑی غلطی تک سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ظلم کا اطلاق جو ہے ایک چھوٹی معمولی غلطی سے لے کے بڑی سے بڑی غلطی، کفر، شرک، کیا کیا سب پہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارے لیے ایمان لا کو کچھ بھی گناہ نہیں کرنا امپاسبل ہے ہمارے لیے؟ تو اللہ اس کا معنی وہ نہیں بولے، یہاں ظلم کا معنی شرک ہے۔ الم تسمعوا قول لقمان، کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے لقمان، تو سورت ہے قرآن میں سورہ لقمان، وہاں ان کی نصیحت جو ہے نقل کی گئی ہے، اپنے بیٹے کریں گے بیٹے تو اللہ سے کسی کو شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو ہے ظلم کے معنی شرک کے، آیت کا معنی کیا ہو گیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا۔ دیکھیے آیت کا مطلب سمجھ میں آیا نا، ایمان لانے کے بعد اگر شرک نہیں کیا ہے، ایسے لوگ ہی کل دوزخ سے بچنے والے، امن میں ہیں، کس سے؟ عذاب سے امن میں، ایسے لوگ ہی ہدایت پر ہیں، ایسے لوگ ہی امن میں ہیں، ایسے لوگ ہدایت پر ہیں۔ سورہ یوسف میں آج پڑھی گئی، سورہ یوسف ختم کرنا تھا، 6 رکوع زیادہ پڑھے، 3 ابھی 6 رکوع باقی تھے اس کی، سورہ یوسف کے پڑھ لی پورے انہوں نے، تو خیر اچھا ہی ہو گیا۔ تو اس میں آتا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک کرتے چلے جاتے ہیں۔ معلوم کون نہیں مانتا جی اللہ کو؟
اللہ کو سب مانتے ہیں. اللہ کو اللہ ماننے کے بعد پھر شرک بھی کرتے رہتے ہیں لوگ. اللہ بھی ہونا سو بھی ہونا جی, ایسا کرتے. تو شرک اللہ کی ذات میں, اس کے صفات میں, اس کے اختیارات میں, اس کے حکم میں کسی کو شریک کرنا ہے بہت بڑا شرک ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے, جیسا کہ دنیا کے اندر ہے, لیکن وہاں معاف نہیں کریں گے, یاد رکھو. تو ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم کو کیا شرک لگتا ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ ایمان لا کر شرک کریں گے تو تمہارا ایمان کل کام نہیں آئے گا. اور پھر یہ بات بھی بطور اسٹیٹمنٹ کے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر کے شرک کرتے رہتے ہیں دنیا میں. تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے. جو ایمان ہمارا ہے, کیا اس میں شرک کی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کر کو نہیں, بہت ہے. اب دیکھیے, اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے. وہ لوگ جو ہے یہود و نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارہ عیسی کیا ہے, مسیح ابن اللہ. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اور مشرکین تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. وہ لوگ قاتل, اللہ ان کو قتل کرے, کیسی باتیں نکالے اپنی زبان سے. تو ہم لوگ بولے, مسلمان بولے, یہ کیا بیٹا بیٹی کا معاملہ, کیا الگ الگ بیٹے ہیں. رسول کو اللہ کا بیٹا بول رہے ہیں, فرشتوں کو اللہ کی بیٹے بول رہے ہیں. یہ بیٹے بیٹے کا معاملہ نکو, ہمارے رسول کو اللہ بنا کے چھوڑیں گے ہم لوگ. کہا کرکریت نکو. یہ کوئی فرضی بات نہیں بول رہا ہوں میں. بہت سے لوگوں نے جو ہے, ابھی جا کر دیکھو مسجد میں, ایک شہر ہے ڈاون گرہ, ہو جا کے دیکھو, انا احمد بلا میم, یہاں اوپر لگا ہوا ہے, انا احمد بلا میم, احمد بلا میم. احمد کے اندر احمد ہے تو میم ہے نا, میم نکالے تو کیا بچا, احد بچا. بغیر میم کا میں احمد ہوں گے. اللہ کیا ہے, رسول کیا, میں چل رہا ہوں. مسجد کے محراب پر لکھا ہوا ہے, کیسا عقیدہ ہے, غلط عقیدہ ہے. تو ان کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ اللہ خود رسول کے روپ میں دنیا میں آیا تھا. اللہ خود رسول کے روپ میں دنیا میں آیا تھا. تمہیں سمجھے نہیں, پہچانے نہیں. میم کا پردہ اڑ کے آیا تھا اللہ تعالیٰ. احد یعنی اللہ, قل هو اللہ احد. احمد اللہ کے رسول کا نام ہے. احد میم کا پردہ اڑ کر احمد کے روپ میں دنیا میں آیا تھا. تمہیں پہچانے نہیں. وہ ہمیشہ لوگوں پہچانے, چند خاص لوگوں کے نام احمد کے نئے راز نے دل چھین لیا, پردہ میم کے انداز نے دل چھین لیا. ایسی ایسی اشعار لکھے اس نے. کیا کرتا ہے, یہاں ایک قوال آیا تھا, کیا کرا تھا آنے والوں نے, محمد کے شہر میں بے پردہ خدا ہے. محمد کا شہر کون سا, مدینہ. بے پردہ خدا, خدا کا تو کون, یہ رسول بے پردہ ہی. پہلے پردہ اڑ کے آئے تھے انہوں, بہت دن پردے سے بیزار آ گیا انہوں, بہت دن نہیں رہنا پردے میں. اب نکل کو آ جانا چاہیے مجھے. کتنے لوگوں کو کنفیوژن نہ کو, لوگ کنفیوژن پڑ رہی ہے, میم کا پردہ ہے, میم کا پردہ کر کو نکو, یہ پردہ نکل پھینکتا ہوں میں. دیکھو, محمد کے شہر میں بے پردہ خدا ہے. ارے انہوں خالی بیٹا بیٹی بنائے تھے, تم تو عین خدا بنا دیا. کون, وہ کیسٹ ہے دیکھو, ہزاروں لوگ جھوم رہے تھے. بہت بڑا کفر ہے, اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے. معلوم ہے کس کو, رسول کو. رسول کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا, اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. وہ بیٹا بیٹی بنا کے بیٹھے تھے انہوں, دیکھو بیٹا بیٹی کیا بھی نہ کچھ, اللہ بھی بنا کے چھوڑی, کرکٹ نہ. جی بھالا ہے, یہ کوئی فرضی باتیں نہیں بول رہا ہوں. وہ کیسٹ بھی ہے دیکھو, کفر کی تائید بھی کفر ہے. آپ کوئی آدمی کفر کی جملے کہہ رہا ہے, پورے لوگ جھوم رہے ہیں اس میں. قوال گا رہا ہے محمد کے شہر میں بے پردہ خدا کر کے, زور زور گا رہا ہے, تو سب لوگ جھوم رہے ہیں, سب لوگ جھوم رہے ہیں بس. جی بھالا ہے, مت کہا کیا کہہ رہا ہے, کیسا غلط عقیدہ پیش کر رہا ہے, کس کی ہم تائید کر رہے ہیں. ذرا بھی ہوش ہونا چاہیے ہم لوگوں کو. عقیدہ ہی نہیں ہے. میں اتنے دنوں سے, آج کتنی, آج نواں درس ہے ہمارا, کیا ٹماٹر درس ہے, عقیدے کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھا ہوں. عقیدے کو درست کرو. اللہ کی ذات میں شرک ہم لوگ کر دیا ہے. اللہ کے صفات میں اللہ حاضر ناظر ہے, اللہ عالم الغیب شہادت ہے, اللہ مختار کل ہے, سب اللہ کے کو دے دیا اسے. اللہ کے حاضر ناظر ہیں. الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ, السلام یا رسول اللہ. حاضر ناظر ناظر اللہ کی صفات ہے, بے رسول کی صفات نہیں ہے. کیوں ایسا کر رہے ہیں, الٹے سیدھے کام تم لوگ. اللہ حاضر ناظر ہے, اللہ کے حاضر ناظر نہیں ہے. یہ بہت بڑا فرقہ. اللہ کے کو حاضر ناظر بنا دیا, عالم الغیب شہادت بنا دیا. ارے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, غیب کی خزانے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ عالم الغیب شہادت ہے, رسول نہیں. سب علم اللہ کے رسول کو تھا. ارے سب علم تھا تو وہی لانے کی ضرورت کیا تھی, سیدھی سادی بات ہے. نہیں
جبریل علیہ السلام کو وہی لانے کی ضرورت کیا ہوئی جب اللہ کے سب علم ہوتا تو سیدھا سا سوال ہے. 23 سال میں قرآن آتا رہا, کچھ بھی مسئلہ آیا تو رسول اللہ ٹھہرتے تھے, سب آ کے پوچھے تو نہیں وہی نہیں ابھی میرے پاس, وہی آئے گی, وہی کی انتظار میں ٹھہرتے تھے, ہاں وہی آ گئی تو بتا ایسا ایسا مسئلہ ہے. کچھ لوگ سوال پوچھیے وہ اصحاب کہف کون تھے, ذوالقرنین کون تھا, وہی حقیقت کیا ہے. یہود آ کے مشرکین کو وہاں پوچھے تم جا کے سوال کرو ان سے, دیکھیے انہیں کیا جواب دیتے ہیں. تو اللہ کو بولے میں کل جواب دوں گا, بولے 15 دن وہی نہیں ہے, کیا کرتا. لوگ روزانہ پوچھنا نہیں بھائی وہی نہیں, میں کیا کروں. 15 دن کے بعد جبریل علیہ السلام بھی لے کر آئے, اس سوالات کی جواب لے کر آئے. فوراً جواب دے سکتے تھے کہ نہیں, ایک موقع نہیں بلکہ بے شمار مقامات پر جو ہے ایسا ہوا کہ وہی نہیں ہے تو اللہ کے رکے رہے. تو آپ کو اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے علم بھیجتا تھا, وہی کے ذریعے سے آپ کو علم آتا تھا. آپ علم کلی رکھنے والے نہیں تھے. علم کلی اللہ کو, اللہ کا علم ذاتی ہے, معلوم اللہ کا علم کلی ہے. ما کان و ما یکون یہ لفظ آتا ہے, جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اللہ کو ہے, اس کے سوا کسی کو نہیں. حدیث جبریل کل کے پرسوں آئی تھی آپ کے سامنے. جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں اخبرنی عن الساعۃ, مجھے بتائیے قیامت کب آنے والی ہے. تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول, ما المسئول عالم بالسائل, ما المسئول عنہا عالم بالسائل, جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے میں بھی تمہارے زیادہ نہیں جانتا بھائی. دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں انہوں نے اللہ کے کو دے دیے لوگوں نے. مختار کل اللہ کے رسول, حاضر ناظر ہیں, عالم الغیب شہادت ہے. یہ تقریبا چلتا رہتا ہم لوگ. پھر اس کے بعد نہیں وہاں بھی رکے نہیں, وہاں سے پھر تمام اولیاء کو, یہ اولیاء کو سبھی نے بھرتا ہے جو اولیاء کو سب پاور دیا اللہ, لا حول ولا قوت. اللہ تعالیٰ کے صفات سب بزرگوں کو دے دیے لوگ. پھر وہاں جا کے منتیں مانگ رہے ہیں, مرادیں مانگ رہے ہیں, ناڑے چڑھ کر رہے ہیں, ہاں چراغ جلا رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں. وہاں شرک کا اتنا بڑا کاروبار چلا ہوا ہے غلط عقیدوں کی وجہ سے. تمام درگاہوں میں, جھنڈوں میں, کٹوں میں, ہاں پھر اس کے بعد محرم کے اندر یہ چلا ہوا ہے. کیا چلا ہوا ہے, کون سی قوم کر رہی ہے. ہمارا عقیدہ, ہمارا کلمہ تو پہلے لا الہ الا اللہ, پہلے لا ہے. کلمے کو سمجھا نہیں ہم لوگوں نے. اب اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ صاف فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے اس گناہ کو. اللہ تعالیٰ ہرگز اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے. اس کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کریں گے, یہ سزا دیں گے, دو اللہ پر. لیکن شرک والا آدمی اگر شرک کرتے ہوئے گیا ہے تو کبھی معاف نہیں ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین ثلاثہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نامے میں 3 سیکشن ہیں. اعمال نامے 3 طرح کے ہیں. دیوان کے معنی رجسٹر, 3 رجسٹر ہیں. الدیوان لا یغفر اللہ بہ الاشراک باللہ کما قال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. پہلا رجسٹر یہ ہے, وہ شرک کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما چکا اپنی کتاب میں. وہ دیوان لا یترک اللہ ظلم العباد فیما بینہم حتی یقتص بعض من بعض. اعمال کا دوسرا رجسٹر وہ ہے جس میں بندوں کے آپس کے معاملات ہیں. بندوں کے آپس کے معاملات ہیں, اس کا لینا ہے, دینا ہے, کسی کو ظلم کیا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا مال ہڑپا ہے, کسی کی زمین لے لیا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, وہ سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے. مظلوم کو برابر بدلہ دیں گے ظالم سے. چلو بدلہ دکھاؤ, اس کا کیا بدلہ دینا ہے, اس کو نیکیاں دینا ہے. وہاں ٹرانزیکشن کی میں نیکیوں اور بدیوں کے اندر پوری نیکیاں, ظالم کی نیکیاں سب لی جائیں گے. بس نیکیاں ختم ہوئی تو اس کے مظلوم کے گناہ ڈال دی جائیں گے. 3 پائی کے لیے 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا. 3 پائی معلوم ہے کیا, کچھ ویلیو نہیں 3 پائی کی. اس زمانے میں تھے کچھ ویلیو, لیکن آج بھی کچھ ویلیو نہیں. 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا اس کو. معلوم بہت سخت معاملہ ہے, اس کی فکر نہیں ہم لوگوں کو. تو اتنے نیکیاں کر کے نماز پڑھا, روزہ رکھا, حج کیا, وہ کیا, بہت جاتے ہیں, سب حج کو جاتے ہیں, عمرے جاتے ہیں, وہ سب کمال ہو, کتنے نیکیاں کمال ہے. تو اتنے لوگوں پر جو ظلم کیا ہے سب کے پاس ان کی نیکیاں چلی جائیں گی, سب کے گناہ آ جائیں گے, پھر جہنم میں جائے گا. تو اللہ کے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے اللہ کے؟ وہ جس کے پاس پیسے نہیں, سامان نہیں ہے, اسباب ازدو نہیں ہے, وہ مفلس ہے. نہیں, میری امت میں مفلس وہ ہے جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب لے کر آئے, لیکن ساتھ یہ سب کسی پر ظلم کیا ہے, کسی کو مارا پیٹا ہے, کسی کا مال مار کھایا ہے, ہاں کسی کا خون بہا ہے. تو ظالم مظلوم کی نیکیاں, مظلوم کو نیکیاں دی, ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, تو پھر ان کے گناہ لد دی جائیں گے, سب لے کے سب سے مفلس رہ جائے گا.
اتنی نیکیاں تو لے کر آیا ہے، سب نیکیاں چلے گی، بعد کیا رہے گا؟ خالی ہاتھ رہ جائے گا، پھر الٹا ان کے جو ہے گناہ ڈال دیے جائیں گے، ثم تری فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. معلوم؟ تو بہت ڈرنے کی چیز ہے. پہلے تو شرک کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتے. دوسرا بندوں کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ بولیں گے تم کیا کرتے ہیں دیکھ لو. پھر وہ دیوان، ایک رجسٹر وہ ہے ظلم العبادی فیما بین اللہ و بینہم، اللہ اور بندے کی طرح. نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، وہ نہیں کرا، یہ نہیں کرا، اللہ پر انشاء تجاوز ہو، انشاء چاہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، یہ چاہے تو عذاب دیں گے. دیکھا؟ تو ہم کو سب سے زیادہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا عقیدہ درست. اب بولیں گے اس آدمی کو جہنم ڈالے کیا ہونے والا؟ تو جتنا گناہ ہے اتنا جائے گا، پھر نکال لیا جائے گا. معلوم؟ جو آدمی ایمان والا ہے، شرک نہیں کیا ہے، تو جہنم میں جانے کے بعد کیا ہونے والا؟ بقدر گناہ کے وہ سزا بھگتنے کے بعد نکال لیا جائے گا. اللہ کے رسول دادا کی شفاعت کرتے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے. معلوم؟ ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک بیچ نکالیں گے، وہاں سے دوسری بیچ، تیسری بیچ، ایسے نکلتے چلے جائیں گے. صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو کفر کے ہیں، وہ شرک کے ہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ واختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی وہی نائلۃ من مات لا یشرک باللہ شیئا. یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے اجازت ایک دعا ایسی تمہاری، تم جو بھی بولیں گے ہم اس کو قبول کریں گے. تم نبی تو آپ سب دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی دعا تم کو دیں گے، تم کو اختیار دیں گے، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. بولو. ہر نبی نے جلدی جلدی دعا مانگ لی. میں میری دعا نہیں مانگا ہوں، میں چھپا کے رکھا ہوں، انہیں اٹھا کے رکھ دیا ہوں. میں اختبأت، میں چھپا کے رکھا ہوں. وہ دعا میری امت کی شفاعت کے لیے، میں نے اپنی دعا میری امت کی شفاعت کے لیے اٹھا کر رکھی ہے قیامت کے دن. وہ یہ نائلتن، یہ میرے اس امتی کو ملنے والی ہے، من مات لا یشرک باللہ شیئا. میری امت کی شفاعت، میرے امت میں ان لوگوں کے لیے ہے میری شفاعت جو بغیر شرک کے مر گئے. شرک کرنے والوں کی شفاعت بھی نہیں یاد رکھو. بہت آس لگا کے بیٹھے اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی، فلاں ہوگی، رات دن قوالیاں، وہ یہ کر کر کے بہت بیٹھے ہوں گے، لیکن تم نے شرک کیا ہے تو اللہ کی شفاعت بھی کام نہیں ہے تمہارا. سمجھا؟ کتنے بڑے سے بڑے گناہ انسان کیا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار جاتے ہیں اللہ کے پر، نبی ذر رضی اللہ تعالیٰ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نائم ولی ثوب ابیض. ابو ذر کہتے ہیں میں اللہ کے پاس آیا، آپ جو ہے اللہ کے ایک سفید چادر اوڑے سو رہے تھے. پھر چلا گیا، وہاں پہ چلا گیا. ثم آتا ہے تو پھر اس کے بعد میں آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا. قد استيقظ، اللہ کے جاگ چکے تھے، اٹھ چکے تھے. اللہ تو اللہ کے من ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ومات علی ذلک دخل الجنہ. تو اللہ کے جو بندہ بھی لا الہ کے اقرار کرنے والا ہے اور اسی پر اس کی موت آئے گی تو جنت میں جائے گا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان زنا، اللہ کے نے زنا اور چوری کی تو کیا پوچھے؟ اللہ کے جواب دیتے ہیں ہاں اس نے زنا اور چوری کیوں نہیں کیا. ارے ان کو اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ان زنا و ان سرق، اللہ نے زنا و چوری کی، ہاں اس نے زنا و چوری کیوں نہیں کیوں. اور تیسری اللہ کے رسول ان زنا و سرق، ان زنا و ان سرق علی رغم انف ابو ذر، چاہے اس نے زنا اور چوری کی، تمہاری ناک کھول ہوتا کیا تم کیا پیٹ لگے ہو؟ اللہ سب معاف کرنے والا. تو ابو ذر جب بھی حدیث بیان کرتے تھے کان اذا حدث یقول علی رغم انف ابی ذر، اللہ کے لیے ایسا بولے تھے کہ تمہاری ناک کھول بولے تھے میری، وہی بولتے تھے. تو انہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والا اگر شرک نہیں کیا ہے تو اس کے لیے معافی. شرک کیا ہے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی، لو لقیتنی بقراب الخطایا، اے میرے بندے اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر آیا، لو لقیتنی بقراب الخطایا لاتیتک بقراب المغفرہ ان لم تشرک بی شیئا. بس اے میرے بندے تو دنیا بھر کے گناہ لے کر آئے میرے پاس، میں بھی دنیا بھر کی مغفرت تیرے پاس آؤں گا، بشرطے کہ تم نے شرک نہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کی شفاعت
شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت، سب کی شفاعت کے بعد پھر اعلان ہوگا، اس میں اب وہی جہنم میں رہ جائے گا جو شرک نہیں کر، جو کفر کیے ہیں اور شرک کیے، یہی لوگ جہنم میں رہ جائیں گے. جنہوں نے شرک کیا ہے اور کفر کیا، یہی لوگ جہنم میں، باقی سب لوگوں کو نکال لیا جائے گا. کفر تو ایمان کی ضد ہے، کل آپ کے سامنے بات آئی تھی. شرک تو توحید کی ضد ہے. تو ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے اس کے بعد اس بات ہے. تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے جو ہے اللہ کی ذات میں شریک کر دیا، اللہ کی صفات میں شریک کر دیا، اللہ کے اختیارات میں شریک کر دیا. سب کرنے والے غوث جی کیا عمل ہو تم. اللہ کے حقوق ہیں، ہم کو اللہ کی سجدہ کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ کی نظر نیاز کرنا ہے. کہاں سجدے کرنے دیکھو، ایک نظم سنایا تھا میں اللہ کی کسی کی، کہاں بار بار سناؤں گا، بار بار سناتے ہیں بولے کہ نہیں لایا اور کچھ. کہاں سجدے کر رہے ہیں ہم لوگ، کہاں ہم کسی سے دعا مانگ رہے ہیں، کہاں ہمارے بکرے کٹ کر رہے ہیں، کہاں ہم قربانیاں کر رہے ہیں، کس کے گھر کا طواف کریں. دیکھو یہ سب عبادت کے کام ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہونا ہے، غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے. ذرا محرم کا نقشہ دیکھو، ہمارے ہاتھوں سے بٹھایا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے ان کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، پھر ان کے آگے سب ان سے مانگ رہے ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا ہے اس کے اندر. وہ تعزیوں کون بٹھاتا ہے؟ ہم ہی بٹھا رہے ہیں، ہمیں سجا رہے ہیں، ہمیں جھٹا رہے ہیں، ہمیں ان کے گھوڑے بنتے ہیں، ہمیں ان کے گدھے بن جاتے ہیں، سب بن رہے ہیں ان کے، ہم ان سے مانگ رہے ہیں. اور سوچنے کی بات ہے نا کیا ہے. تو ہر قسم کا شرک مسلمان کا گھس گا، ایک قسم کا نہیں. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق کے اندر سب شرک کر. کیا احتیاط برتی تھی معلوم نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس امیر المومنین نے سب لوگ ساتھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے. پھر سب لوگ آئے حج کر رہے ہیں، کیا سمجھیں گے اسے، جا کو بوسہ دے رہے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے تھے. تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر اللہ کے رسول کو میں بوسہ دیتے ہونے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. سب کو سنا رہے ہو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، بیعت رضوان. وہ بیعت کہ اللہ تعالیٰ جس وہ درخت کے نیچے بیعت لیے تھے ان سے اللہ راضی ہو گیا، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اب اس کے بعد وہ تو اللہ کے رسول دنیا سے گزر گئے، وہ درخت پہ جا کے نماز پڑھنے لگا برکت والا درخت اگر یہ فتنہ ہو جائے گا. درخت کو جڑ سے کٹوا دیا مطلب. تو صحابہ کرام نے، تابعین تبع تابعین نے شرک کے تمام دروازوں کو بند کرنے کی پوری کوشش کی. بعد کے لوگوں نے جو یہاں ہندوستان خاص طور پر جو شرک کی کان ہے، ہندوستان معلوم کھنی ہے، ہندوستان شرک کی کھنی ہے. بس تمام مشرکانہ عقائد جو ان کے تھے بس وہی لے لیا ہم لوگ. جس طرح سے وہ اپنے معبودوں کے لیے کر رہے ہیں ہم وہی کام کر رہے ہیں. ہمارا دین اس سے بالکل پاک ہے. ہمارے دین کی بنیاد جو ہے شرک کی بنیادوں کو، شرک کو کھود کے نکالنے کے بعد توحید کا پتھر، توحید کی عمارت ڈالنا پڑے گا ہم لوگ. ہماری توحید کب جو ہے اس کی بنیاد ہوگی جبکہ ہم شرک کو پورا نکال کر، کھود کر نکال دیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، دیکھو کیا ہے، آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. پہلے کفر ہے، کس کا کفر؟ ماں سوا اللہ کے سب کا کفر کرو، سب کا انکار کرو، جب بعد میں اللہ کو مانو، جب تمہارا ایمان صحیح ایمان ہو. تو بہت افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد جو ہے شرک میں مبتلا ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں آپ تو سب ٹی وی فلاں یہ وہ، یہاں کا عرس وہاں کا عرس، یہ وہ سب آتے رہتا ہے. کیا کر رہے ہیں ہمارے لوگ؟ وہی جو لوگ مندروں میں کر رہے ہیں، جاتروں میں کر رہے ہیں، ان کی سمادھیوں میں جو ہو رہا ہے، بس وہی کام ہمارے لوگ کر رہے ہیں. یہ اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. ارے عروس ہوتا تھا، اللہ کا عروس ہوتا تھا کہ نہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے نا. کیسا عروس کرتے تھے؟ کیا سبا کرا میں کیا عروس ہوتا تھا؟ زمین سے لے کے آسمان تک پھول پڑتے تھے. کیا پھول ڈالے گئے، کیا چادر چڑھائی گئی، کیا سالانہ عروس ہوا، کیا سندل ہوا. یہاں بڑے بڑے پروگرام. ایک دن غسل شریف کہتے ہیں، قبر کا غسل شریف. ایک دن سندل ہے، ایک دن عرس ہے، ایک دن زیارت ہے. بڑے بڑے پروگرام لگا رہے ہیں. کہاں سے لایا تم سب لوگوں نے؟ پھر سب کیا، سب مشرکان عقیدے. ان سے مانگا جا رہا ہے، ان سے جو ہے استغاثہ کیا جا رہا ہے، ان سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں. وہ سب کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں. اللہ کے سوا کوئی نافع اور ضار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کی سوا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا،
اللہ آپ کو جو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ یریدک بخیر فلا راد لفضلہ، اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو بھلائی پہنچائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ بے شمار آیات رات کی قرآن بھر کی یہ ہے، صرف توحید کی تعلیم ہے۔ سارے انبیاء کرام وہی لے کر آئے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الغیر، اے میرے قوم ایک اللہ کی بات کرو، اس کے تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہمارا کلمہ تو لا الہ الا، پہلے نفی ہے اس کے بعد اس بات، تو اس کلمے کو ہم نے ابھی ہضم ہی نہیں کیا، اترا اتنی کلمہ ہمارے پاس، تو بہت اس سے جو ہے سیریسلی اس کو لینا ہے۔ نجات اگر ہم کو ہونا ہے تو، نہیں ہونا ہے تو کیا کر سکتے ہیں انسان۔ تو آج لوگ شرک میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ بولنے والے بھی بولنا میں بند کر دیا لوگوں نے، کبھی بولے تو بولے ہوئے کچھ لوگ، بعد میں کیا بولنا چھوڑ دیا۔ چلو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیا ہے، ہم آپ کے سامنے بات بالکل صاف رکھ رہے ہیں۔ ایمان کے اندر شرک ملا ہوا ہے تو ایسا ایمان کل کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی زندگی میں توبہ کیا تو ہی وہاں نجات ہوگی۔ کون گارنٹی دیتا ہے توبہ کرتے ہیں گھر کو؟ کب توبہ کرنے والے؟ آج ہی توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، تمام شرک سے بچو۔ کچھ اتنے بڑے بڑے گناہ کا ذکر کیا نا، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے، اگر تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے معاف کروں۔ کفر تو الگ بات ہے، کل بات ہے، کفر تو ایمان کی ضد ہے، کفر کا کوئی سوال ہی نہیں۔ آج صرف گناہ کبیرہ میں تمام گناہ کبیرہ ایک طرف ہیں اور شرک طرف، سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ سزا دیں گے، تھوڑی بہت سزا ہوگی، اور کیا ہونے والا ہے، نکل تو آ جائے گا۔ شرک کرنے والے ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، یاد رکھو، ان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھو، سنتانی موجبتانی، دو چیزوں کو لازم ٹھہرانے والی ہیں۔ اللہ کے کیا لازم ٹھہراتے ہیں؟ آپ نے کہا دو چیزیں کو لازم ٹھہراتی ہیں، کیا ہیں وہ؟ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنت۔ جو شرک کرتے ہوئے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو شرک نہ کرتے ہوئے مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھو کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھو لوگ بولنے ڈرتے تھے ایک زمانے کے اندر، اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ تو اس سے پہلے جو کتاب 200 سال پہلے لکھی تھی، تقویۃ الایمان، سید اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ تو زبان وغیرہ سب پرانی، لیکن ابھی بھی وہ کتاب جو ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے بالکل آج بھی اپلیکیبل ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی شعیب اللہ خان صاحب نے کتاب کی توحید الخالص، آج ہماری جدید زبان میں کتاب لکھی گئی ہے۔ تو ہم نے تقریباً 100 کتاب نسخے منگائے تھے، ہمارے تمام لوگوں نے خرید لیے ہیں۔ تو میرا دوجی چاہتا ہے کہ ہر گھر میں کتاب ہو، کوئی گھر اس کتاب سے خالی نہ رہے۔ تو آپ لوگوں کو ہونا ہے تو بتائیے، تو بنگلور میں جا کے مدرسے مسیح العلوم کے سے خرید کر سکتے ہیں، یا ہم کو بولے تو ہم منگا کے دیں گے آپ کو۔ تو توحید الخالص، خالص توحید کیا ہے؟ بس توحید کو پکڑ لے کر رہو، بس نجات ہو جائے گی۔ کفر سے بچو، توحید کو پکڑ لے کر رہ جاؤ، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ گناہ نہ کچھ، گناہ کے بارے میں نہیں کیا سب گناہ کرو بولے مت سمجھو، انسان ہے، گناہوں کی غلطیاں ہوئی، کیا ہوئی، اگر آپ نے توحید کو مضبوط سے پکڑ لیا، شرک نہیں کیا، کفر سے بچے رہے، تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ نجات پانا ہے آخرت میں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب چیزیں اتنی نمازیں پڑھے، اتنے لمبے نمازیں پڑھے، اتنے حج کرے، ارے کفر شرک میں کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے کو کفر شرک میں بچ رہے ہیں لوگ، آ کے پھر اور 11ویں چلی ہوئی ہے۔ ان کو جو لوگ ان کے نصیحت کرنے والے، ارے حج کرے بعد کیا بات، تو 11ویں چھوڑا، کیا 11ویں چھوڑنے کو دیکھتے ہو، کنڈے چھوڑنے کو اور تاکید کریں گے، کہاں بھی تو وہاں جا کے چھوڑیں گے۔ دیکھ تھوڑا سا توحید کا اثر آ جائے گا کہ کنسٹرکشن دیکھ بھیجنا اس کو، تو حج گیج کرے بعد تو کہاں بھی چھوڑیں گے، دیکھ چھوڑنا نہیں، 11ویں چھوڑنا نہیں، کنڈے چھوڑنا نہیں۔ تو جو ہے کتاب ہے التوحید الخالص، بہت جامع کتاب لکھی گئی ہے۔ آج ہماری وہ تو ذرا پرانی زبان ہے اس کی، تقویۃ الایمان کی زبان ذرا پرانی ہے، یہ بالکل ہماری آج کی زبان میں کتاب لکھی گئی ہے۔ انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے نہیں معلوم ہے، کیونکہ ساری کتابوں کا ترجمہ چلا ہوا ہے ان کو۔ تو یہ کتاب جو ہے اگر کسی کو ہونا ہے تو ہم کو بتا دیجیے، ہم کتاب آپ کو وہاں کو دیں گے۔ ہر گھر میں کتاب ہونا چاہیے، یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ بس عقیدہ دین کا سدھر گیا تو بس نجات پانا ہے نا، ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر دنیا سے گزرنا ہے، ایک دن جانا ہے، وہاں ہماری نجات تو صرف توحید پر ہے، شرک والا تو کبھی نجات نہیں پائے گا۔ تو یہ کتاب التوحید الخالص، شاید پتہ نہیں ہم کو بول کے وہاں سے منگائے تھے تو اس کے بعد ان کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، شاید 100 روپے کچھ قریب وہ کتاب ہوگی، 60 روپے ہم کو ملی تھی پچھلا سال، تو بعد میں جو ہے بلکہ کتاب کی قیمت کچھ بڑھ گئی، 80 روپے 100 روپے قریب ہوگی۔ ہر گھر میں کتاب رہنا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں
بہت تفصیل کے ساتھ، بہت جو ہے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے. تمام شرک کے جتنے اقسام ہیں سب لکھے، کیسے کیسے ہمارا ایک عقیدہ بگڑا ہوا ہے. کون ہے بگاڑنے والے، کون ہے عقیدے بگاڑنے والے، آپ حیران رہ جائیں گے. بس جن کے دم پکڑ کے چلے جا رہے ہیں. دیکھو حضرت علامہ مولانا بولتے ہیں، دیکھو پیراں مرشداں، تمہارے سب عقیدے بگاڑ کر. عقیدے بگاڑنے والے یہی لوگ ہیں ہمارے. ان کے اشعار ہیں، انہوں نے کیسے کیسے اشعار لکھے ہیں، کس طرح سے ہمارے توحید کو جو داغدار کر دیا ہے. تو اس لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ کتاب ہر گھر میں رہے. گھر میں کتاب رکھ کر پوجا نہیں کرنا ہے، اس کو پڑھنا یاد رکھو. کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو شرک سے بچ کر توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ